بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 41 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ خط لکھنے کے بعد میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنی تنظیم سے رابطے کی ایک صورت پیدا کر لی ہے۔ اس کے بعد میں نے خط کا جواب کا انتظار شروع کر دیا۔ اڑتی خبریں مل رہی تھیں کہ برطانیہ ہندوستان کو آزادی دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ خبریں جہاں مجھے بے چین اور مضطرب کر رہی تھیں، وہیں کریم غنی کو بھی بے تاب کر رہی تھیں۔ پھر ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ چھلک ہی گیا اور وہ ہم سے رخصت ہو کر برما کی پرشور سیاست میں حصہ لینے کے لیے نکل گیا۔ میں نے اسے بوجھل دل سے رخصت کیا۔ کیسا انقلابی آدمی تھا وہ بھی۔ اس کے بعد میری اس سے ملاقات 4-5 سال قبل کراچی میں ہوئی تھی۔ اسے برما کی حکومت نے جلا وطن کر دیا تھا، کیونکہ وہ برمی مسلمانوں کا سرگرم اور انقلابی رہنما تھا۔ اس ملاقات کے موقع پر اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے رنگون پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ انقلابی شخص بعد میں برما کی اسمبلی کا رکن بنا، ڈاکٹر بوما کا سیکرٹری رہا، پھر برما کے مسلمانوں کے لیے مؤثر آواز اٹھانے کی پاداش میں جلا وطن ہو کر سنگاپور پہنچا۔ وہاں ایک نو مسلم لندیزی دوشیزہ کے مسئلے پر اس نے وہ دھواں دھار تقریریں کیں کہ سنگاپور کے انگریز حکام نے اسے گرفتار کر لیا۔ جیل میں اسے زہریلے ٹیکے لگائے گئے، جس سے وہ تپدق اور فالج کا مریض بن گیا۔ مرتا کھپتا کسی نہ کسی طرح وہ پاکستان آیا اور کراچی کے جناح ہسپتال میں گمنامی کی موت مر گیا۔ ہاں، وہ پچھلے برس ہی تو مرا تھا۔ لگتا ہے صدیاں گزر گئیں۔ آخر دم تک وہ ایک مجاہدانہ شان سے مسلمانان عالم کی خدمت کرتا رہا، نام و نمود اور صلے کی تمنا کیے بغیر۔ وہ معطر العالم الاسلامی کے 7 روزہ مسلم ورلڈ کو مرتب کرتا رہا۔ جب وہ مرا تو اس کے قریب کوئی نہ تھا، سوائے معتمر کے ایک بوڑھے ملازم کے۔ مرنے سے پہلے اس کی صرف ایک خواہش تھی، وہ بھی پوری نہ ہو سکی کہ وہ کسی طرح برما جا کر اپنے بچوں سے مل لے۔ کراچی میں میری اس سے چند ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ آخری مرتبہ جب میں اسے ملنے گیا تو پتہ چلا وہ ہسپتال میں ہے۔ ہسپتال گیا تو پتہ چلا وہ مر گیا ہے۔ وہ ایسا ہی سماب صفت آدمی تھا۔ اس کے ساتھ چلنے والے ہانپ جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ ان سے آگے رہتا تھا۔ اپریل 1947 کے اوائل میں مجھے اس خط کا جواب ملا۔ مجھے فوراً کلکتہ پہنچ کر مہندر سے ملنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور نوید بھی دی گئی تھی کہ ہندوستان آزاد ہونے والا ہے اور مسلمانوں کے مطالبے پر پاکستان کا قیام عمل میں آنے والا ہے۔ یہ جواب مجھے خالد شکرے نے دیا تھا۔ دادا مجھے سرحد تک چھوڑنے آیا۔ اچھا بیٹا، کیپٹن کے بھائی، تمہیں اپنے وطن کی آزادی مبارک ہو۔ اپنے باپ کو میری مبارکباد دینا۔ کبھی کبھی اپنے بھائی کیپٹن اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کر لینا۔ میں دادا سے اس احساس کے ساتھ رخصت ہوا کہ اس سے یہ میری آخری ملاقات ہے، اور اب شاید کبھی میرا ان علاقوں اور ان لوگوں میں آنا نہ ہو جنہوں نے تنظیم کو حرب و ضرب کی قوت فراہم کی تھی اور تمام خطرات مول لے کر مجھے اور میرے ساتھیوں کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ آگ اور خون کے سمندر سے گزرتا ہوا میں اس کلکتے میں پہنچا جہاں ان دنوں انسانی لہو ارزاں تھا۔ آسام کی سرحدوں سے کلکتے تک میں نے سفر میں ہر طرف ابلیس کو رقص کرتے دیکھا۔ ان انسانوں کو دیکھا جن کی آزادی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ انہیں اپنی دشمنی میں پھول جیسے بچوں پر نہ پیار آتا، نہ نازک کومل سی عورتوں پر رحم آتا تھا، نہ بوڑھوں اور معذوروں پر وہ ترس کھاتے تھے۔ انسان اپنی تمام حسین خصوصیات کھو بیٹھا تھا۔ اب وہ ایک وحشی اور خونخوار، سفاک اور بے رحم درندہ تھا۔ کاش کوئی ایسی بھی تنظیم ہو جو انسان کو اس کے اس وحشی روپ سے نجات دلانے کے لیے قائم ہو۔ کاش کوئی ایسی تنظیم قائم ہو کہ انسان کو درجہ انسانیت پر فائز کر سکے۔ میں یہی سوچتا ہوا اور خون کے آنسو روتا ہوا سفر کرتا رہا۔
میں عین اس دن کلکتے پہنچا جس دن تقسیم ہند کے منصوبے کا اعلان ہوا تھا۔ مہندر میرا منتظر تھا اور اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا تھا۔ تقسیم ہند کے منصوبے کی خبر ہم دونوں نے ریڈیو پر سنی تھی اور ایک دوسرے سے گلے مل کر خوب روئے تھے اور مبارکباد بھی دی تھی۔ یہ بیک وقت خوشی اور غم کا موقع تھا۔ خوشی اس بات کی کہ بر صغیر کو انگریزوں کی لوٹ کھسوٹ سے نجات ملی تھی، غم اس بات کا کہ ایک ملک تقسیم ہو گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی، ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، ایک ایسی منزل تھی جس تک پہنچنے کے لیے ہندوستان نے 2 صدیوں کا سفر کیا تھا اور منزل پر پہنچنے والے آپس میں دست و گرے باندھے۔ آزادی مل رہی ہے شیرازی، مہندر نے کہا۔ مگر یہ کیسی آزادی ہے جی؟ اندر ہی اندر ڈر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں شیرازی، ہندوستان ہندوؤں کی اپنی تنگ دلی سے تقسیم ہوا ہے۔ وہ ہندوستان کی مکمل حکمرانی چاہتے ہیں، وہ اختیارات میں مسلمانوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے، وہ ہندوستان کو انسانوں کا نہیں صرف ہندوؤں کا وطن بنانا چاہتے ہیں۔ آدمی جب مذہب کی بنیاد پر انسانی دشمنی کو اپنا مسلک بنا لے تو ایسے ہی عظیم المیے جنم لیتے ہیں، میں نے کہا تھا۔ سالار سچ کہتے تھے، میں قدم قدم پر مایوس ہوا ہوں۔ تنظیم سے علیحدگی کے بعد میں نے یہی محسوس کیا کہ یہاں کوئی بھی انسانوں کے بارے میں انسانی بنیاد اور انسانی سطح پر سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ تب اچانک مجھے سشما کا خیال آیا۔ یہ میری بھابھی سشما کہاں ہے؟ وہ یہاں میرے دل میں ہے۔ مہندر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، پھر سر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اور یہاں میرے ذہن میں۔ کیا مطلب؟ میں نے سہم کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں وہ رات یاد ہوگی جب مچوا بازار میں تنظیم کے مستقر پر چھاپا پڑا تھا، مہندر نے کہا۔ وہ چھاپا سشما کی مخبری پر پڑا تھا۔ اس رات جب میں تمہارے ساتھ سالار کے کمرے میں گیا تو سشما دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اس ملاقات میں سالار کو تنظیم چھوڑنے کے متعلق اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ دوران گفتگو میں جب اس نے سالار کا یہ جملہ سنا کہ تنظیم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور پھر سالار کا یہ حکم سنا کہ میں صبح ناشتہ انہی کے ساتھ کروں، تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے سمجھا کہ سالار نے صبح تک مجھے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی اور کسی نہ کسی طرح اس نے پولیس کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دی۔ میں وہاں پہنچا تو سشما مجھے نہیں ملی تھی، وہ اپنی سہیلی کے ساتھ چلی گئی تھی اور مجھ سے وہیں انتظار کرنے کے لیے کہہ گئی تھی۔ مہندر دھیمے غم انگیز لہجے میں کہتا رہا، پھر وہ اچانک کہیں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، وہ رات گئے واپس آئی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار مجھے وہاں سے زندہ نکلنے دیں گے۔ اس نے اپنی سہیلی سے مل کر ایسا انتظام کیا تھا کہ میں نہ پکڑا جاؤں۔ اس کی سہیلی کے والد اس علاقے کے ڈی ایس پی تھے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں اس کی سہیلی نے مجھے بتا دیا کہ سشما کیا کر چکی ہے۔ جب مجھے یہ پتا چلا تو میں اندھا دھند وہاں سے مچوا بازار پہنچا تھا، عین اس وقت جب کہ پولیس چھاپا مار چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کیا کیا تھا تم نے؟ میں نے تمام اندیشوں کے ساتھ پوچھا۔ سشما تنظیم کی مخبری کرنے والوں کے انجام سے دوچار ہوئی، یہ سزا خود میں نے اسے دی تھی۔ نہیں مہندر، نہیں، میں چیخا، مگر حقیقت اگر میرے چیخنے سے بدل سکتی تو میں آج تک مسلسل چیختا ہی رہتا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مہندر، سشما نے جو کچھ کیا تھا صرف تمہارے لیے کیا تھا، سالار نے کہا تھا۔ مہندر گلوگیر لہجے میں بولا، تنظیم میں داخل ہونے والے اپنی انفرادی حیثیت کھو بیٹھتے ہیں، وہ ایک بڑی مشین کے کل پرزے بن جاتے ہیں جو اس مشین کو متحرک رکھتے ہیں۔ پرزہ خراب ہو جاتا ہے تو اسے بدلنا ہی پڑتا ہے، سو میں نے ایسا ہی کیا، اور آج تک تم اس کی یاد دل میں بسائے بیٹھے ہو، میں نے کہا، اور ریڈیو پر رکھی ہوئی سشما کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مہندر نے کہا۔ مہندر نے بتایا تھا کہ ملک بھر میں خونی فرقہ وارانہ فسادات کے بعد تنظیم کے کارکنوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے عزیزوں کے پاس چلے جائیں۔ اسے خالد شکرے نے اطلاع دی تھی کہ میں اس کے پاس پہنچنے والا ہوں، لہٰذا وہ کلکتے میں میرا انتظار کرے۔ اس دنیا میں اب تمہارے سوا کوئی ایسا نہیں جسے میں مروجہ معنوں میں اپنا عزیز کہہ سکوں، اس لیے میں تمہارا یہی انتظار کر رہا ہوں۔ کلکتے سے میں نے ہرکرن ناتھ مصرا، چودھری خلیق الزماں، خان بہادر اور منصور سبھی کو تار دیے تھے،
لیکن پورا ہفتہ گزر جانے کے باوجود کہیں سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ ڈاک، تار اور مواصلات کا نظام گڑبڑ تھا۔ میں نے پھر لکھنؤ چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ مہندر بھی میرے ساتھ تھا۔ آگ، خون، آہوں، کراہوں، شور و شغب اور تباہی و بربادی کے مناظر دیکھتے ہوئے ہم ایک ہفتے بعد بمشکل تمام لکھنؤ پہنچے۔ اجاڑ اور ویران لکھنؤ میں محبت اور اخوت کی وہ فضا جو لکھنؤ کو لکھنؤ بناتی تھی، اب اس کی جگہ خوف اور دہشت نے لے لی تھی۔ میں منصور کے گھر گیا۔ اس کے گھر والے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میرے گھر میں سوائے بابا کے کوئی نہ تھا۔ اس نے رو رو کر بتایا کہ منصور کے گھر والے لاہور چلے گئے ہیں، کیونکہ اب لکھنؤ میں مسلمانوں کا رہنا محال ہو گیا ہے۔ وہ لاہور کے اپنے ایک عزیز کا پتہ دے گئے ہیں۔ بڑے صاحب، میں نے سوال کیا۔ بڑے صاحب چند دن ہوئے بمبئی سے یہاں آئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ منصور اور اس کے گھر والے لاہور چلے گئے ہیں تو وہ زیب بی بی کے لیے انہی کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ مجھ سے کہہ گئے تھے کہ آفاق میاں آئیں تو میں انہیں بتا کے چلا جاؤں۔ میں کہاں جاؤں گا میاں، میرا کون ہے؟ بابا جی، میں بھی لاہور جا رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں زیب کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں وہاں پہنچ کر زیب کو تلاش کرنے کے بعد تمہیں بلا لوں گا۔ بڑے صاحب کہہ گئے تھے کہ آپ اس مکان کو خلیق صاحب کی نگرانی میں دے دیں۔ اگلے دن ہی میں مہندر کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ ٹرین میں ہرکرن ناتھ مصرا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ خان بہادر جس گاڑی سے لاہور جا رہے تھے اس پر دہلی سے قبل حملہ ہوا، جس میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والوں میں خان بہادر بھی شامل ہیں۔ میں انہی سے ملنے دہلی جا رہا ہوں۔ دہلی کے ہسپتال میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ خان بہادر شیرازی تو 2 دن بعد ہی وہاں سے جامعہ مسجد میں منتقل ہو گئے تھے، جہاں دہلی کے خانماں برباد مسلمانوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ یہاں ہرکرن ناتھ مصرا ہمیں چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ دہلی ان دنوں فسادات کی آگ میں جل رہا تھا۔ انسان نے انسانیت کو ننگا کر دیا تھا، اس کی حرمت اور عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ میں اور مہندر وحشت و بربریت کے اس طوفان سے گزر کر جامعہ مسجد پہنچ گئے تھے۔ اس دوران میں ہمیں اپنا کچھ ہوش نہ تھا۔ جامع مسجد میں ہم نے خان بہادر کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملنے تھے نہ ملے۔ اسی دوران میں منصور کے ایک عزیز سے وہاں میری ملاقات ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ خان بہادر 3 دن قبل وہاں سے چلے گئے تھے، کیونکہ یہاں یہ خبر پہنچی تھی کہ جس گاڑی سے منصور لاہور روانہ ہوا تھا وہ امرتسر میں کاٹ دی گئی تھی۔ وہ زیب کے لیے بہت پریشان تھے۔ ہم نے انہیں بہت روکا کہ وہ زخمی ہیں، ان کے زخم خطرناک ہیں، ابھی انہیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے، مگر وہ نہ مانے۔ وہ یہی کہتے تھے، میں نہیں رک سکتا، میرے سب بیٹے بچھڑ گئے ہیں، میرا آفاق پتہ نہیں کہاں ہے، میں زیب کو تلاش کروں گا، کہیں وہ بھی مجھ سے نہ چھن جائے۔ منصور کے عزیز نے مزید بتایا، ان کے سر میں شدید زخم آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن بھی کچھ خراب ہو گیا ہے۔ کبھی وہ ہوش مندوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، کبھی پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے، اور نامعلوم کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ وقت نے کیا کیا کروٹیں لی تھیں۔ وہ خان بہادر جنہیں اپنے بیٹے اور بیٹی سے زیادہ اپنی خان بہادری عزیز تھی، لاٹ بہادر کے راج کے خاتمے کے ساتھ ہی پھر اپنوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ آج پھر انہیں اپنا بیٹا اور بیٹی یاد آ رہے تھے۔ آج وہ خان بہادر جو ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اپنی بیٹی کی تلاش میں ایک عام آدمی کی طرح محض ایک باپ بن کر خاک چھانتے پھر رہے تھے۔ دہلی کے فسادات اتنے شدید تھے کہ ہم بس جامع مسجد میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک دن میں نے لالی کو بھی چند لٹے پٹے افراد کے ساتھ اس جامع مسجد میں پناہ کے لیے آتے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ لالی کی ہم شکل خان بہادر تصدق حسین کی بیٹی تھی، جو اپنی ماں اور چند عزیزوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ خان بہادر تصدق حسین کی حویلی پر بلوائیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں تصدق حسین مارا گیا تھا۔ اس کی بیٹی اور بیوی کسی نہ کسی طرح وہاں سے بچ کر نکل آئی تھیں۔ یہاں میں نے ان سے ملاقات کی، وہ ہمیں پہچان گئیں اور سوائے پھوٹ پھوٹ کر رونے کے کچھ نہ کر سکیں۔ 1 ماہ وہاں محصور رہنے کے بعد ایک دن میں نے اور مہندر نے وہاں سے ہر قیمت پر نکل جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ہم کس طرح وہاں سے نکلے اور کس طرح بیل گاڑی سے اٹاری پہنچے، یہ ایک دل خراش داستان ہے۔ کئی جگہ ہماری بیل گاڑی کو آگے بڑھنے کے لیے لاشوں پر سے گزرنا پڑا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سفر کتنا ہولناک رہا ہوگا اور انسان نے انسان پر کتنے مظالم کیے ہوں گے۔ کیسا عجیب اتفاق تھا
کہ میں نے اپنی انقلابی زندگی کا پہلا سفر تقریباً ربع صدی قبل بیل گاڑی میں کیا تھا، اور اپنی انقلابی زندگی کا اختتامی سفر بھی بیل گاڑی میں ہی کیا۔ کتنا عجیب سفر تھا! چلے تو دوپہر تھی، منزل پر پہنچے تو شام ہو چکی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس طوفانی سفر کا آغاز ہم نے جان بیٹا خلافت پہ دے دو کی پرسوز لہہ کے سائے میں کیا، اور یہ سفر لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کی رزمیہ دھن کی تعبیر کے موقع پر اختتام کو پہنچا تھا۔ ہم 25 برس پہلے اپنے بدترین سامراجی دشمن اور نو آبادیاتی آقا پر ضرب کاری کا عزم جواں لے کر نکلے تھے، اور منزل پر پہنچے تو آزادی کے زخموں سے چور تھے۔ ہم نے جوانی کی دوپہر میں کوچ کیا تھا، اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے تو منزل آئی تھی۔ ربع صدی کا یہ طوفانی سفر ہم مڑ کر دیکھتے تو کل ہی کی بات لگتی تھی۔ اٹاری پنجاب کا وہ شہر تھا جو تقسیم ہند کے منصوبے کے مطابق پاکستان میں شامل ہونے والا تھا۔ لاہور امرتسر ریلوے لائن پر یہ پہلا پاکستانی اسٹیشن تھا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہندوستان کی طرف سے لٹ پٹ کر آنے والے مہاجروں کے لیے پاکستان میں مہینوں تک پہلا پڑاؤ بنا رہا۔ یہ 14 اگست کا دن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اسٹیشن کے آس پاس میدان میں آزادی کے خون ریز سیلاب میں تنکوں کی طرح بہہ کر آنے والے شکستہ حال انسانوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ زمین سے خودرو جھاڑیوں کے بجائے انسان نکل پڑے ہیں۔ ہم نے اپنی بیل گاڑی اسٹیشن کے پاس ہی دیوار کے ساتھ روک دی۔ راستے میں ہم نے ایک مختصر سے خاندان کو، جو میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھا، اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ اسے ہم بیل گاڑی کے پاس ہی چھوڑ کر خان ماں بربادوں کی اس عارضی بستی کا چکر لگانے کے لیے نکل پڑے۔ وہ سب شکستہ حال تھے، خاک بسر تھے، زخمی اور نڈھال تھے۔ انہوں نے آزادی کی بڑی بھاری قیمت ادا کی تھی۔ ان سے مطالبہ پاکستان کی بڑی بھاری قیمت لی گئی تھی۔ جان، مال، عزت، آبرو، سبھی کچھ ان سے چھین لیا گیا تھا۔ پھر بھی وہ خوش تھے کہ سب کچھ لٹا کر پاک سرزمین پر پہنچ گئے تھے۔ ان میں بے حد جوش و خروش تھا، کیونکہ اس رات قیام پاکستان کا باضابطہ اعلان ہونے والا تھا۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ ان کا جرم کیا ہے آفاق؟ مہندر نے کہا۔ صرف یہی نہ کہ انہوں نے اپنی آزادی طلب کی تھی، لیکن ان لوگوں نے جو صدیوں سے ان کے ساتھ تھے، جو خود آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے، ان لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو انگریز 200 برس سے تمام ہندوستان کے عوام کے ساتھ کرتا آ رہا تھا۔ مجھے بتاؤ آفاق، لوگ اصولوں کو اتنا توڑتے مروڑتے کیوں ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ وہ جو غالب ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، اتنے تنگ دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں کیا جواب دیتا؟ میں خاموش رہا۔ رات 11 بجے سے ہی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بڑا ہجوم تھا۔ اسٹیشن ماسٹر اپنا ریڈیو نکال لایا تھا، اور سب لوگ قیام پاکستان کا اعلان سننے کے لیے بےتاب تھے۔ میں اور مہندر بھی اسی بھیڑ میں شامل تھے۔ ہمارے ساتھ ہی ایک خستہ حال اور نحیف بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار ہمارے درمیان سے ہو کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ اعلان ہوا۔ لوگوں میں بے پایاں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ منچلوں نے خوشی کے اس موقع کو شایان شان طریقے پر منانے کے لیے پٹاخوں کا انتظام کیا تھا۔ پھر لوگوں نے رقص شروع کیا، اور اس دوران میں ہجوم جو پیچھے ہٹا تو ہم دور تک اس کے ریلے میں بہہ گئے۔ اس دوران میں ایک انسانی چیخ ابھری، پھر وہ چیخ کئی چیخوں میں بدل گئی۔ میں اور مہندر تیزی سے ادھر لپکے۔ یہ وہی بوڑھا تھا جو ہجوم کے مسرت سے بے قابو ہو جانے کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرا تھا اور لوگوں کے قدموں میں روندا گیا تھا۔ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے ہم اس کے پاس پہنچے۔ اس کے سر کی پٹیوں سے خون بہنے لگا تھا۔ ہم اسے اٹھا کر پلیٹ فارم کے ایک کونے پر لے آئے۔ بوڑھا نیم بے ہوش تھا۔ اس کے سر اور سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی بغل میں اب بھی ایک گٹھڑی تھی۔ ہم نے وہ گٹھڑی لینا چاہی تو اس نے جھڑک دیا، نہیں، یہ نہیں لو۔ یہ آواز میرے لیے ایک مانوس آواز تھی۔ یہ آواز میرے والد کی آواز تھی، جنہیں میں ان کے بڑھاپے اور چہرے پر بڑی ہوئی داڑھی کی وجہ سے نہیں پہچان سکا تھا۔ میں کوئی 20 سال بعد انہیں دیکھ رہا تھا۔ ابا جی، میں نے کہا، یہ میں ہوں، آفاق۔ آفاق؟ خان بہادر شیرازی نے کہا۔ آفاق میرے بیٹے، تو کہاں تھا؟ زیب، میری زیب، یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو کیا یہ تمہارے والد ہیں؟ مہندر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ پھر کراہ کر اٹھے۔
آفاق، میں نے معلوم کیا تھا ابھی اس اسٹیشن سے یونین جیک اتار کر سبز ہلالی پرچم لہرایا جائے گا۔ میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ان کی زبان سے یہ بات سن کر حیرت تو ہوئی، مگر ہم انہیں اٹھا کر ایسی جگہ لے آئے جہاں سے اٹاری اسٹیشن کی چھت پر لہراتا ہوا یونین جیک نظر آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی آہستہ آہستہ یونین جیک نیچے کھسکتا چلا آیا۔ میں نے غور سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں چمک اود کر آئی تھی، ان پر سخت نکاہت طاری تھی، لیکن وہ اپنی تمام قوت مجتمع کر کے خود کو ہوش و حواس میں رکھنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ پھر یونین جیک کی جگہ سبز ہلالی پرچم بلند ہوا اور لہرانے لگا۔ پاکستان! ایک صدا لگی۔ زندہ باد! جواب آیا۔ زندہ باد کے اس پرزور جواب میں میرے والد کی نحیف آواز بھی شامل تھی۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ مہاجروں کے اس عارضی کیمپ میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ ہم ان کے پاس بیٹھے رہیں۔ رات کے پچھلے پہر انہیں تھوڑی دیر کے لیے ہوش آیا۔ آفاق بیٹا، منصور ابھی لاہور نہیں پہنچا۔ اس کے عزیزوں نے بتایا ہے کہ وہ ابھی ہندوستان میں ہے۔ خان بہادر شیرازی نے کہا، میں ہندوستان میں اسے تلاش کروں گا۔ زیب آپ تک پہنچ جائے گی۔ یہ مہندر ہے ابا، میرا دوست، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں جانتا ہوں، سیٹھ وشواناتھ کا بیٹا مہندر۔ سیٹھ وشواناتھ بھی میرا بڑا گہرا اور بڑا عظیم دوست تھا۔ خان بہادر شیرازی نے اٹک اٹک کر کہا، تم دونوں یوں ہی میرے پاس بیٹھے رہو، میں تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دیر تک ہمیں دیکھتے رہے۔ ہمارے ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھے، پھر ہمارے ہاتھوں پر ان کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ خدا حافظ ان کے منہ سے نکلا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ صبح جب ان کی تدفین کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو ہم پر ایک اور انکشاف ہوا۔ خان بہادر شیرازی کے دائیں بازو پر ہماری تنظیم کے بہت سے اراکین کے نام گدے ہوئے تھے۔ مہندر نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا ان ناموں کے نیچے زخم کا ایک سیاہ نشان تھا۔ میں نے تیزی سے ان کی قمیض ہٹا کر ان کا سینہ دیکھا۔ ان کے سینے پر لالی کا نام گدا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی یتیم ہو گیا ہوں۔ پھر میں اور مہندر پہلی مرتبہ خان بہادر کی موت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، اس لیے کہ وہ ہمارا سالار اعظم بھی تھا۔ اگلے روز شام ڈھلے میں مہندر کو رخصت کر رہا تھا جو واپس ہندوستان جا رہا تھا۔